الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 24 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا، یعنی کہ اس وقت جتنی مخلوق موجود تھی سب سے کہا، یہاں پر ذکر صرف فرشتوں کا ہے، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا تو ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس مگر ابلیس نے نہیں کیا، ابا اس نے انکار کیا، واستکبرا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور ناشکروں میں سے ہو گیا۔ بات چل رہی تھی سجدہ تعظیمی کے جائز اور ناجائز ہونے کی۔ کل کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی تھیں۔ ایک نقطہ اور ذہن میں رکھ لیجئے، وہ یہ کہ یاد رکھیے گا کہ نماز کے اندر انسان کی 4 حالتیں ہوتی ہیں، 4 کنڈیشنز ایسی ہیں جس میں انسان نماز پڑھتے ہوئے ہوتا ہے۔ نماز میں انسان کھڑا ہوا ہوتا ہے، بیٹھا ہوا ہوتا ہے، رکوع میں ہوتا ہے اور سجدے میں ہوتا ہے۔ یہ 4 حالتیں ہیں بندے کی نماز پڑھتے ہوئے۔ ان میں سے 2 حالتیں یعنی کہ کھڑا ہونا اور بیٹھنا انسان نماز کے علاوہ بھی اپنی روزمرہ کی زندگی میں کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، بیٹھتا ہے۔ لیکن 2 اعمال ایسے ہیں، رکوع اور سجدہ، بندہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں نارمل روٹین میں انجام نہیں دیتا۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے وقت ہی خاص ہے، جو صرف نماز کا حصہ ہے۔ بندہ رکوع کرتا ہے تو اپنا بندہ ہونا ظاہر کرتا ہے، بندہ سجدہ کرتا ہے تو اپنے معبود کی عبادت کرتا ہے۔ لہٰذا وہ 2 اعمال، کھڑا ہونا یا بیٹھنا، وہ روزمرہ کی زندگی میں جائز قرار دیے گئے۔ کسی اور شخص کے لیے کھڑا ہونا بھی جائز قرار دیا گیا، اور پوری بحث آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے گزشتہ کل یا پرسوں۔ لیکن کسی اور کے لیے سجدہ کرنا یا کسی اور کے لیے جھکنا قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، اگر کسی سے عقیدت ہو جائے تو مصافحہ کرتے وقت جھک جاتے ہیں، تھوڑا بہت ان کے خم آ جاتا ہے۔ ٹھیک نہیں ہے یہ، جھکا صرف اللہ کے آگے جائے گا۔ عقیدت اپنی جگہ، محبت اپنی جگہ، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ذرا سے عمل سے خرابی کتنی آ جاتی ہے، اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ سجدہ تعظیمی کا تو ذکر یہاں سے پتہ چل گیا کہ سجدہ تعظیمی پہلے کبھی جائز تھا، لیکن سجدہ تعظیمی اس امت میں ناجائز ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ کسی آیت سے، کسی حدیث سے ثابت ہو رہا ہے؟ تو ہاں، ایک حدیث سے ثابت ہو رہا ہے، اور وہ حدیث میں نے 2-3 دن پہلے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی کہ سجدہ تعظیمی اس امت میں ناجائز ہونے کی وجہ وہ روایت ہے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں سے کہتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ شوہر کا اتنا بڑا مقام ہے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے، لہٰذا آپ شوہر کو بھی سجدہ جائز نہیں ہے۔ لیکن سجدے کے علاوہ جتنے اس کے مقام اور مرتبے ہو سکتے ہیں شوہر کے، ہمارے یہاں پرانی دلی میں ایک خاتون تھی، وہ شوہر کے آنے کے بعد ہی کھانا کھاتی تھی۔ پورے محلے میں مشہور ہو گیا یہ عورت، آدمی 11 بجے آئے، 12 بجے آئے، 1 بجے آئے، یہ آدمی سے پہلے کھانا ہی نہیں کھاتی۔ بڑی عقیدت مند ہے، اپنے میاں سے بڑا پیار کرتی ہے۔ کسی نے پوچھ لیا، بہن تمہیں تو بڑی محبت ہے اپنے شوہر سے، جب تک وہ نہیں آتا تم کھانا کیوں نہیں کھاتی؟ کہ جب تک وہ آتے نہیں ہیں بنائے گا کون؟ وہ آتے ہیں، بناتے ہیں، تب میں کھاتی ہوں۔ تو یہ ہمارے یہاں کا کیا مسئلہ ہے، ہمارا کلچر کچھ اور ہے۔ ٹھیک ہے، آدمی کو چاہیے کہ اپنی بیوی سے جو ہے وہ دل لگی کی باتیں کیا کرے، اور اپنی بیوی کا دل رکھنے کے لیے اس کے کام کاج میں ہاتھ بٹائے، لیکن اپنے مرتبے کا خیال رکھے۔ بعض مرتبہ آدمی اپنی خواتین کو اتنا سر پر بٹھا لیتے، اتنا سر پر بٹھا لیتے کہ وہ شوہر نہیں رہتا، پھر خادم بن جاتا ہے۔ اپنے اسٹیٹس کا خیال رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا معاملہ دیکھیں، اپنی بیویوں کے کیسے لاڈ کرتے تھے، یا بیویوں کے ساتھ کیسا حسن سلوک کرتے تھے۔ لیکن شوہر کا ایک مرتبہ ہے، الرجال قوامون علی النساء، حاکم بنایا اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کے اوپر، اس کو اس حکمت، اس کا خیال رکھے اپنے درجہ حاکمیت کا۔ بہرحال تو یہ جو روایت ہے جس کا میں نے عرض آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی، یہ سب اب جا کے گھر پہ سنائیں گے سب لوگ،
دین کی کوئی اور بات بتائیں نہ بتائیں، آج یہ بات سب بتائیں گے گھر جا کے ٹھیک ہے، اپنے گھروں کے اندر دین کا ماحول بنائیں اور دین کی باتیں بتایا کریں، خاص اپنے مطلب کی حدیثیں لے جا کر نہ بتایا کریں، ہے نا. پھر وہ ہمارے پاس پرچیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں عورتوں کی کہ آپ کبھی ہمارے حق کیوں نہیں بتاتے. حالانکہ ہم خواتین کے بھی حقوق بتاتے ہیں، لیکن آپ لوگ گھر پر جا کے بتاتے ہی نہیں، تو ان کو شکایت رہتی ہے. تو لہٰذا کبھی کبھی مجھے ضرورت محسوس ہوتی ہے اس بات کی. انشاءاللہ ہمارے اس محلے کے اندر کوئی مناسب جگہ مسجد سے ہٹ کر دیکھ کر باقاعدہ اس کا ہم انتخاب کریں، اس کی شروعات کریں کہ کوئی جگہ چنی جائے اور اس میں خواتین کو بلایا جائے، خواہ مہینے میں ایک بار ہو، اور وہاں پردے کے اندر رہ کر کے خواتین میں اس طریقے کی باتیں بیان کی جائیں جس سے ہماری عورتوں کے اندر بھی کچھ دین کا مزاج بنے. تو عرض یہ کر رہا تھا، یہ جو روایت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، اس روایت کو 20 صحابہ کرام نے بیان فرمایا ہے. حدیث کا اصول ہے کہ اگر کسی روایت کو، کسی حدیث کو 10 صحابہ بیان کر دیں تو وہ روایت اتنی مضبوط ہو جاتی ہے، اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ اس کو قطعی دلیل کہا جاتا ہے، یعنی کہ بالکل قرآن کی آیت کے برابر کا درجہ ہے. وہ قرآن کی آیت نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، لیکن اس کی اوتھینٹسٹی بالکل اس کی آیت کے برابر ہو گئی. اب اس کے کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لہٰذا یہاں پر یہ جو حدیث بیان کی گئی ہے یہ بہت مضبوط ہے. اس سے پتہ چلا کہ سجدہ تعظیمی اس امت میں جائز نہیں ہے. بڑے بڑے لوگ بیچارے عام لوگوں کو علم نہ ہونے کی وجہ سے گمراہ کرتے ہیں، سجدہ کرو اور یہ اور وہ دنیا بھر کی باتیں. جان لیجیے ایسے لوگ دین نہ تو بزرگ نہیں ہے، بزرگ تو چھوڑیے، وہ تو شاید پتہ نہیں انسان بھی کہلانے کے لائق نہیں ہے جو اپنے آپ کو رکوع سجدہ کرواتے. تماشے مارنے چاہیے ایسے لوگوں کے منہ پر جو دین کے نام پر لوگوں کو اس طریقے سے شرک میں مبتلا کر دیں. ایک بات رہ گئی، آخری بات اس آیت کے ذیل میں، وہ یہ کہ ابلیس نے سجدہ کرنے سے منع کیا. ہمارے یہاں ایک بڑی مشہور بات ہے کہ شیطان نے ایک سجدے سے منع کیا تو کافر ہو گیا. اور ہمارے بہت سارے ایمان والے بھائی کئی کئی دن نماز نہیں پڑھتے، کتنے سجدے نہیں کرتے، اور پھر بھی وہ کیا ہیں؟ مسلمان. تو اس کا اس فرق کو سمجھ لیجئے گا کہ اگر کوئی شخص صرف عملی طور پر کسی عمل کو چھوڑ دے، عملی طور پر زبان سے انکار نہ کرے تو وہ کافر نہیں ہوتا. ہاں گناہ گار بہت بڑا ہے. کوئی شخص نماز کو چھوڑ دے، بہت بڑا گناہ کا کام کیا، لیکن وہ اب نماز کو چھوڑنے کے بعد شرمندگی کا اس کو احساس ہوتا ہے. اس سے کوئی میں نماز نہیں پڑھے، تم نے نماز نہیں پڑھی، تو وہ شرم سے نظروں کو جھکا لیتا ہے، اپنے آپ کو یہ گناہ گار سمجھتا ہے. یہ شخص بہت بڑا گناہ گار ہے، لیکن بہرحال کیا ہے؟ یہ ایمان والا ہے، کافر نہیں ہے. شیطان نے جو انکار کیا نا، تو دلیلیں دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کو، یا اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، مٹی اوپر سے چھوڑو تو نیچے جاتی ہے، آگ کو نیچے سے جلاؤ تو اوپر جاتی ہے، میں اس سے افضل ہوں. فرشتوں کو جو ہے نا ایک طریقے سے رہبر کہہ لیجئے، یعنی کہ استاد کی حیثیت کہہ لیجئے. طاؤس الملائکہ کہا جاتا تھا اس کو، طاؤس الملائکہ. جیسے کسی استاد کی حیثیت ہوتی ہے نا طلبہ کے اندر، وہ اس کی حیثیت تھی. لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے واقف ہے. اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ اس کے اندر تکبر ہے، گھمنڈ ہے، اور اس تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ہی چھین لیا. لہٰذا یہ نہیں دیکھا کہ حکم کس کا ہے، یہ دیکھ رہا ہے کہ دلیلیں پیش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. اللہ تعالیٰ کے سامنے عقل مندی کی 1000 دلیلیں کام نہیں آئیں گی. شرمندگی کا ایک آنسو بہت ہے. بس آدمی جو کوئی غلطی ہو جائے نا، یا اللہ غلطی ہو گئی، یا اللہ معاف کر دے. ہمارے تو ایک استاد کہتے تھے، میں آپ کو آخری بات بتا کے بات ختم کروں، ایک شخص جو ہے وہ بار بار توبہ کرتا ہے اور بار بار اس سے توبہ ٹوٹ جاتی ہے. تو بہت سارے نوجوانوں سے ایسے گناہ ہو جاتے ہیں، اس کو خیال آتا ہے کہ اللہ میں نے یہ توبہ کرنی ہے، میں یہ کام آج کے بعد نہیں کروں گا. پھر اس سے توبہ کرتا ہے، پھر اس سے وہ توبہ ٹوٹ جاتی ہے. تو بزرگوں نے فرمایا کہ اگر بار بار توبہ ٹوٹ جاتی ہو تو ایک بار ان الفاظ میں توبہ کرے کہ یا اللہ، یا تو اب یہ مجھ سے گناہ نہ ہو، یا قیامت کے دن میری پکڑ نہ کرنا. کتنا بڑا لفظ ہے، یا اللہ، یا تو یہ مجھ سے گناہ نہ ہو اب، یا قیامت کے دن میری پکڑ نہ کرنا. اللہ تعالیٰ سے اس بات پر وعدہ کر لینا چاہیے کہ یا اللہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اور کوشش بھی کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ زبانی کلامی توبہ. تو یہ شیطان کا معاملہ تھا کہ یہ عملی طور پر بھی نافرمان ہوا، اور اس کے دل میں جو کچھ تھا اس نے وہ بھی بیان کر دیا کہ میں تو اس لیے کر رہا ہوں، میرا تو یہ معاملہ ہے، میرا تو یہ معاملہ ہے. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے یہ پھٹکارا گیا، اور قیامت تک کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے رسوا کر دیا اور کافروں میں سے ہو گیا. لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ کبھی بھی اپنے منصب پر، کبھی بھی اپنے مرتبے پر اترائیں نہ. جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے، ہماری حیثیت، ہماری اوقات نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے. لہٰذا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور شریعت کی روشنی میں جو باتیں بھی آئیں
اپنی ذات کو نیچے کر کے، اپنے آپ کو جھکا کے اس پر عمل کرنا چاہیے، چاہے ہمارا دنیاوی اعتبار سے کتنا بھی نقصان کیوں نہ ہوتا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔